محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و گزار ہم سب ہیں اور اس کے انعام و اکرام کے معترف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ رکھا اور اس ماہ مبارک میں ہم لوگ اللہ کے لیے عبادتیں سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج جو ہے سورہ کہف اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کے کچھ حصے کی تلاوت کی گئی۔ مختصراً ہم اپنی بات تمام کریں گے۔ سورہ کہف، کہف کا معنی ہوتا ہے غار، کھو جسے کہتے ہیں، پہاڑ کے درمیان ایک بہت ہی تنگ تاریک جگہ، غار، کھو۔ اصل میں اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے غار والوں کا قصہ ذکر فرمایا۔ غار والے کا قصہ کیا ہے؟ غار یعنی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے چند نوجوان اکٹھے ہوئے اور ان نوجوانوں نے کہا اور اللہ تعالیٰ کی بات کہی اور حق بات کی، تبلیغ کی، بادشاہ کے سامنے توحید کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ ہمارا رب جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھیدار نہیں بنائیں گے۔ بادشاہ بڑا ناراض ہوا کہ میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے، میرے علاوہ اور کون خدا ہو سکتا ہے۔ چند نوجوان تھے جنہوں نے ہمت اور حوصلہ جٹا کر کے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے توحید کا پرچم عام کیا، توحید کی تبلیغ کی، توحید کا پیغام سنایا۔ اب بادشاہ نالا ہوئے اور ان نوجوانوں کے پیچھے پڑ گئے اور کہا کہ ان نوجوانوں کو برباد کرنا، مارنا، ہلاک کرنا، ڈرانا، دھمکانا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کو حکم دیا کہ ایک غار میں چلے جاؤ۔ غار میں چلا گیا، پہاڑی کے کھو میں چند نوجوان چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلا دیا۔ 309 سال تک اس غار میں وہ سوئے رہے۔ ان کا ایک کتا بھی موجود تھا اور وہ 309 سال تک سوئے تھے، لیکن کروٹ بدلتے تھے اس لیے کہ جو چیز اپنی جگہ ساکت پڑی ہوئی ہو، لاش وغیرہ، اس میں کیڑے مکوڑے لگ سکتے ہیں، لیکن اگر حرکت ہو تو پھر کیڑے مکوڑے نہیں لگتے۔ اس لیے وہ چند نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے غار میں سلا دیا تھا توحید کی دعوت کی وجہ سے، وقت کے ظالم و جابر بادشاہ سے بھاگنے اور جان بچانے کے غرض سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں سلا دیا، 309 سال تک سوئے رہے۔ اس سے ایک پیغام اور میسج ملتا ہے کہ نوجوان کا کردار تاریخ میں بڑا سنہرا اور نمایاں رہا ہے۔ نوجوان جس چیز کو چاہے انجام دے سکتے ہیں۔ نوجوانوں کا خون جواں ہوتا ہے، ان کے عزائم بلند ہوتے ہیں، کردار جوان ہوتا ہے، حوصلہ جوان ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کی تاریخ میں بڑا نمایاں کردار رہا ہے۔ محمد بن قاسم 18 سال کے نوجوان تھے کہ ہندوستان پر آئے اور ہندوستان پر حکومت کی اور یہاں کے لوگوں کو پیغام اسلام پہنچایا۔ ابراہیم ایک نوجوان ہی تھے جنہوں نے بادشاہ وقت کو تبلیغ توحید کی دعوت دی۔ تو نوجوانوں کی تاریخ جو ہے بڑی سنہری رہی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے ہمیشہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہیں اور پیش رہیں۔ آگے چل کر کے مزید اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اچھوں کا تذکرہ فرمایا، برے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور اچھوں کا انجام اچھا ذکر فرمایا، بروں کا برا انجام ذکر فرمایا۔ پھر جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم کو بڑا علم ہے، اللہ کو ناپسند ہوا کہ نہیں، میرا بندہ خضر ایک بندہ ہے، تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ پوری تفصیل ہے، کہانی ہے، ایک واقعہ ہے اور جس میں عبرت و نصیحت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر سورہ مریم کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر، ساتھ ہی ساتھ اور بھی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، اسماعیل ہے، ادریس ہے، ان سارے انبیاء کرام کا سورہ مریم میں تذکرہ ہے۔ مریم کا خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ کا نام ہی رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس دنیا میں 3 عورتیں سب سے کامل ہوئی ہیں، مکمل، سب سے مکمل اور پاک پاز اور سب سے کامل ترین 3 عورتیں گزری ہے۔ ایک حضرت مریم، فرعون کی بیوی آسیہ
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ یہ تین عورتیں دنیا میں سب سے مکمل ترین اور کامل ترین، ہر اعتبار سے کامل ترین عورتیں گزری ہیں. مریم علیہ السلام کا تو واقعہ، ان کے ابو کا نام عمران تھا. مریم کے ابو کا نام کیا تھا؟ عمران. اور زکریہ علیہ السلام یہ مریم کے خالو تھے. زکریہ علیہ السلام کون تھے؟ مریم کے خالو تھے. تو زکریہ علیہ السلام ہی نے مریم کی کفالت کی، پرورش کی، پرداخت کی، دیکھ ریکھ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک محراب میں حضرت، ایک روم سمجھیے، ایک کمرہ سمجھیے، جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہا کرتی تھی اور حضرت زکریہ پرورش اور دیکھ ریکھ نگرانی کرتے تھے، خالو تھے. ایک دن گئے حضرت زکریہ روم میں، دیکھا کہ بے موسم پھل موجود ہیں، طرح طرح کے پھل فروٹس کمرے میں رکھا ہوا تھا. پوچھا مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم کو، اللہ تعالیٰ نے دیا. اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں مجھے اولاد دے. کہا بیوی میری بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تجھ سے مایوس نہیں ہو، مجھے اولاد دی. تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی شکل میں حضرت زکریہ کو اولاد سے نوازا. تو یحییٰ حضرت زکریہ کے بیٹے اور فرزند ہوئے. حضرت زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کی دیکھ ریکھ کرنے لگے اور پرورش کر رہے تھے. اسی بیچ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نمودار ہوتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام ڈرتے ہیں کہ بھائی یہ انسان کون؟ ڈرتے ہیں اور سہم جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈریے مت. حضرت جبریل کہتے ہیں ڈریے مت، میں اللہ کا دوت ہوں، فرشتہ ہوں، ڈریے مت. کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ تجھ کو ایک اولاد ہونا ہے. کہا کہ مجھ کو کیسے اولاد ہوگی؟ مجھ کو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور میں زانیہ بھی نہیں ہوں، مجھ کو کیسے اولاد ہوگی؟ کہا اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف کن کہتا ہے، ہو جاتا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن، ہو جاتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام حمل سے ہو جاتی ہے. جب حمل سے ہو جاتی ہے تو وہ حضرت مریم علیہ السلام کہیں دور چلی جاتی ہے، ایک درخت کے نیچے بیٹھی رہتی ہے اور اپنے پیٹ میں بچہ کو پالتے ہوئے رکھتے ہوئے الگ رہتی ہے. اور بھوک و پیاس کا وقت ہوتا ہے. وہ اس وقت حضرت مریم کہتی کہ یا اللہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتی، یا میں سرے سے بھول ہی چکا ہوتا، بھلا دیا جاتا، میرا وجود ہی نہیں ہوتا، میں مٹی ہو جاتی، میں کیوں یہ دن دیکھنا مجھے پڑ رہا ہے. ایک آواز آتی گھبراؤ مت، درخت کو ہلاؤ، کھجور گرے گی اور زمین سے پانی اور چشمہ نکلے گا. وہ ایک کھجور اور پانی چشمہ پی کر کے حضرت مریم علیہ السلام زندگی گزاری. جب وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے مریم کے بطن سے اور پیٹ سے. جب اپنے قوم کے پاس حضرت مریم علیہ السلام آتی ہے تو تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ مریم یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ کہاں سے یہ تم نے اولاد لے کر آئی؟ یہ تمہارے ابو، تمہاری ماں، تمہارا خاندان تو ایسا نہیں تھا جیسا تم نے کیا ہے. یہ برا کام کہاں سے تم نے کیا ہے؟ بہت لعن و طعن قوم کرنے لگی. تو حضرت مریم نے کہا کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، میں روزے سے ہوں، مجھے حکم دیا میں کچھ نہیں بولوں. مریم علیہ السلام کہتی ہے کہ اشارہ کرتی ہے کہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس سے بات کیجئے. تو لوگ کہتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ہم لوگ بچے سے کیسے بات کریں گے؟ جو پیٹ میں گود میں بچہ، اس بچے سے ہم کیسے بات کریں گے؟ کہا کہ بات اشارہ کیا تو بچہ کہتا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کے بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دیا اور مجھے نبی بنایا. تو 3 بچے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ماں کے گود میں شیرخوار کی حالت میں اس دنیا میں گفتگو کیے تھے. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تھی تو مصر کے بادشاہ کے خاندان کا کسی بچے نے گواہی دی تھی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے. قمیص دیکھیے، آگے سے اگر قمیص پھٹا ہوا ہے سمجھیے وہ یوسف مجرم ہے، پیچھے سے اگر قمیص پھٹی ہوئی ہے سمجھیے کہ وہ عورت آپ کی بیوی مجرمہ ہے. دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی، تو اس بچے نے گواہی دی. عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں گفتگو کی اور ایک اور بچہ ہے جس نے گود میں گفتگو کی. خندق والے کا واقعہ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. خندق والے، جب بادشاہ وقت نے خندق میں سارے مسلمانوں کو اور ایمان لانے والوں کو جب جلانے لگے اور داخل کرنے لگے تو ایک عورت ہچکچانے لگی، پیٹ چھوٹا سا بچہ تھا گود میں، ہچکچانے لگی. تو وہ بچہ بول اٹھا کہ ماں گھبرائیے مت، یہ تو آپ کے لیے آگ نہیں ہے، آپ اس میں داخل ہو جائیے، آپ حق پر ہیں.
تو 3 بچے جو ہے تاریخ میں گفتگو کیے جب ماں کے گود میں تھے. تو اس کے اندر یہ عبرت اور سیکھ ہے کہ صبر ہے، ضبط ہے، پاک دامنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کامل ترین عورت کا درجہ دیا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات اور ان قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اچھائیاں لانے کی توفیق دے. ہماری زندگی سے اللہ تعالیٰ خرابیوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کمیوں سے ہمیں بچائے. ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.